خوش نصیب کا رشتہ اگر بد نصیب سے جڑ جائے تو کیا بد نصیب کسی خوش نصیب کا نصیب کھا جائے گا؟ یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے، لیکن سوال تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بد نصیب کا رشتہ خوش نصیب سے جڑ جائے تو ہو سکتا ہے کہ بد نصیب کا بخت بھی روشن ہو جائے۔ اب جاننا تو یہ پڑے گا کہ زیادہ طاقت خوش نصیبی میں ہوتی ہے کہ بد نصیبی میں۔ خوش نصیبی اور بد نصیبی کا یہ چکر آج کی کہانی سے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ ایک شخص کا نصیب نے کبھی ساتھ نہیں دیا تھا، اسے دکھ تھا اگر میرا بھی نصیب اچھا ہوتا تو آج سکون کی زندگی مل جاتی۔ اسے کسی نے بتایا کہ تم خدا کے گھر سے خوش نصیبی کی آگ لے آؤ اور اسے اپنے گھر میں جلاؤ تو تمہارا وقت روشن ہو جائے گا۔ وہ سفر پر نکلا، بڑی مشکل کا فاصلہ طے کر کے اس نے اللہ سے وہ آگ حاصل کر لی اور اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے راستے میں ایک شخص ملا، اس کے پاس بھی نصیب کی آگ تھی مگر وہ بجھ چکی تھی۔ وہ رو رہا تھا۔ اس آدمی نے اس شخص سے کہا کہ تم اپنی تھوڑی سی آگ مجھے دے دو تاکہ میری آگ جل سکے۔ اس شخص نے سوچا کہ میں نے تو خود بڑی مشکل سے آگ حاصل کی ہے، اسے کیسے دے دوں؟ مگر آدمی نے بہت اصرار کیا، کہا تھوڑی سی دے دو، ہو سکتا ہے میری آگ پھر سے جل جائے۔ تو اس شخص کو ترس آ گیا، اس نے اپنی تھوڑی سی آگ اسے دے دی اور اس کی آگ پھر سے جلنے لگ گئی۔ یہ شخص وہاں سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور بہت خوش تھا کہ اب اس کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ مگر جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچا تو زوردار بارش ہوئی اور اس کی آگ بجھ گئی۔ وہ رونے لگا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، اور اس نے کئی سالوں میں یہ فاصلہ طے کیا تھا۔ اب وہ دوبارہ واپس جا کے اپنی آگ کو روشن بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس نے راستے میں ایک آدمی کو اپنی آگ سے روشن کیا تھا اور وہ آدمی زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ اس آدمی کے پاس گیا اور اپنی آگ کو دوبارہ روشن کر لیا۔ تو بات بد نصیبی اور خوش نصیبی کی نہیں ہوتی، کبھی خوش نصیب کا وقت بھی ماند پڑ جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے اپنے وقت سے کسی کا نصیب روشن کیا ہے تو 100% امکان ہے کہ دوبارہ اس کے نصیب سے اپنا نصیب روشن کر سکتے ہیں، کیونکہ سونا ہی سونے کو بناتا ہے، کبھی کوئلہ سونے کو کوئلہ نہیں بنا سکتا۔